नमस्कार दोस्तों। मैं श्वेता राणा द डोपामाइन क्लब से। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां आप मुझसे जुड़कर अपने दुख, दर्द, इमोशंस, मेंटल प्रेशर या ट्रॉमा कोई भी चीज शेयर कर सकते हैं। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और एक पहल है उन लोगों के लिए जो अपनी बात किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं या उनके पास कोई ऐसा फेथफुल इंसान नहीं है। आइए आज हम बात करते हैं परवरिश की, बच्चों के परवरिश की। जी हाँ, जब हम परवरिश के बारे में सोचते हैं ना तो हमारे दिमाग में तीन चार चीजें ही ट्रिग करती हैं। सबसे पहले जो ट्रिगर होता है वो है मेरा बच्चा स्वस्थ रहे, मैं अपने बच्चे को अच्छा भोजन दूं, अच्छे कपड़े लत्ते खिलौने जो भी है और अच्छा एजुकेशन। ये ऐसी चार चीज है या चार टॉपिक है जिसपे हम ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हैं एक बच्चे की परवरिश में। पर हमें अब समय आ गया है कि कुछ और इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि अब का समय बहुत बदल चुका है। एआई का जमाना आ चुका है, रील्स का जमाना आ चुका है। आप कह सकते हैं कुल मिला जुला कर एक मॉडर्न सोसाइटी समाज बनता जा रहा है। अपने बच्चे को इतने मॉडर्न और इतने प्रैक्टिकल समाज में कैसे सरवाइव करना है और कैसे समाज का हिस्सा बने रहना है, ये सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि इस तरह की हमारी कंडीशनिंग होती नहीं है, हमारे पेरेंट्स ने हमारी ऐसी कंडीशनिंग नहीं की है। पर उस समय इतनी रिक्वायरमेंट थी भी नहीं, क्योंकि उस वक्त मोबाइल, टीवी ये चीजें नहीं थी, एआई नहीं था, तो हम ऑटोमेटिक समाज का हिस्सा बन जाते थे। पर अभी हमें बनना पड़ रहा है। तो सबसे पहली चीज तो आप ये जान लें कि आप अगर ये सोचते हैं कि ये सिर्फ मेरा बच्चा है तो आप गलत सोच रहे हैं। ये आपका बच्चा आज है, लेकिन ये कल का समाज है। तो इस समाज को कैसे आपको परवरिश देनी है और कैसे सभ्य, सुंदर और बेखौफ, बिना डर का समाज बनाना है, ये हर माँ बाप की जिम्मेदारी है जब उसका बच्चा छोटा हो। तो चलिए सबसे पहले हम जोड़ते हैं स्वास्थ्य। फिजिकल स्वास्थ्य के बारे में हम सब बच्चों की केयर करते ही हैं कि भाई उसका शरीर ठीक रहे, सब कुछ सेफ्टी तरीके से वो पले बढ़े। मेंटल हेल्थ के बारे में हम नहीं सोच पाते कि मेरे बच्चे का मेंटल हेल्थ किस तरह का है। हमें लगता है कि मेरा बच्चा जो भी कर रहा है, चाहे वो नटखट कर रहा हो, शैतानी कर रहा हो या बहुत शांत और गंभीर बैठा रहता हो, हर चीज नॉर्मल है। हम हर चीज को नॉर्मल काउंट कर लेते हैं। ऐसा कुछ ना कुछ फैक्टर होता है आपके बच्चे की लाइफ में जिसके कारण या तो वो बहुत शांत और काफी गंभीर बन चुका है बचपन से, या तो काफी ज्यादा एक्टिव, जिसको कहते हैं अत्यधिक एक्टिव, जितना होना नहीं चाहिए उतना ज्यादा एक्टिव बन जाता है। कुछ बच्चे काफी हिंसक बन जाते हैं, बात बात पे किसी को मार देते हैं, पीट देते हैं, पेंसिल चुभा देते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं। कुछ बच्चे बहुत ही ब्लंटली जवाब दे देते हैं, अनाप शनाप बोल देते हैं, गाली गलौज तक कर देते हैं। तो ये बच्चे कहाँ से सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं और उनके दिमाग में इसका क्या असर पड़ रहा है, ये चीजें हमें अपनी परवरिश में इंक्लूड करनी पड़ेगी। हमें ये इंश्योर करना होगा कि हम अपने बच्चे के साथ 1 घंटा बैठे और मोरल मोरल साइंस की बात करें, है ना। अपने बच्चे को बताएं कि हमें समाज में कैसा व्यवहार करना है, दूसरों के साथ किस तरह व्यवहार किया जाता है, और वो आप करके दिखाएं। एक बात हमेशा याद रखें, बच्चे ना बहुत जल्दी किसी चीज को कैच करते हैं। वो आपके सिखाने से नहीं सीखेंगे, वो ढीठ बन जाएंगे, जिद्दी बन जाएंगे। लेकिन अगर आप वो चीज कर रहे हो ना धीरे धीरे, तो वो ऑटोमेटिक धीरे 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 वो लर्न कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि लेट से आप मम्मी या पापा देख रहे हैं कि दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं, पापा मम्मी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो बच्चा उस चीज को नोटिस करता है और धीरे धीरे उसके दिमाग में वो बैठता है। लेट से हमारे घर में बुजुर्ग हैं, हम उनकी सेवा करते हैं, ऑयल मसाज करते हैं और उनके खाने पीने दवा का ख्याल रखते हैं, तो बच्चे इस चीज को नोटिस करते हैं कि मेरे मम्मी पापा ने
میرے دادا دادی کا کیسے خیال رکھا، یا میری ممی نے میرے پاپا کا کیسے خیال رکھا، پاپا نے میری ممی کا کیسے خیال رکھا. تو بچے سکھانے سے نہیں، دیکھنے سے اور اپنے انوبھو سے سیکھتے ہیں. تو یہ آپ کو انشور کرنا ہوگا کہ جو آپ بچوں کو سکھانا چاہ رہے ہیں وہ آپ بھی سیکھیں. اگر آپ بچوں کو پڑھنے کے لیے ڈانٹتے ہیں تو بہتر ہوگا کہ ڈانٹے نہیں، آپ بکس لے کر بیٹھ جائیں. آپ اسے دکھائیں کہ 1 گھنٹے آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، 2 گھنٹے آپ کتاب پڑھ رہے ہیں. وہ بچہ خود دیکھے گا، اور آپ دیکھو گے کہ 1 2 مہینہ 3 مہینہ ہوتے ہوتے وہ خود بکس لے کر پڑھنے کے لیے بیٹھنا شروع کر چکا ہے. یوگا ہیلتھ کے لیے بہت بینیفٹ ہے، آپ کو پتا ہے. پر میں کہہ رہی ہوں بیٹا یوگا کرو یوگا کرو، پاسبل نہیں ہے. لیکن اگر آپ شروع کرتے ہیں یوگا تو مے بی 6 مہینے سال بھر لگے، وہ بچہ خود یوگا کرنا شروع کر دے گا، جس سے اس کی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ دونوں ہی اچھی اور سوستھ رہے. یہ ہو گئی پہلی بات. تو مینٹل ہیلتھ پہ بچوں کا دھیان دیں، انہیں سکھائیں اور انہیں سمجھائیں نہیں. یاد رکھیے بچوں کو سمجھانے کی کوشش مت کریں، انہیں سکھانے کی کوشش کریں اپنے طریقے سے، اپنے آپ پہ وہ چیز لاگو کر کے. دوسری چیز بھوجن. بچوں کو وہ بھوجن نہ دے جس کی وہ ضد کرتے ہیں. بچوں کو ہمیشہ وہ بھوجن دے جن کی ان کے باڈی کو ضرورت ہے. ایموشنل ہو کے یہ نہیں سوچنا ہے کہ میرا بچہ آج بھوکے ہے، ایک ٹائم کھانا نہیں کھا رہا ہے. نہیں، کبھی کبھی ہمیں سختی شانتی طریقے سے اپنانی پڑتی ہے تاکہ میرے بچے کو آگے چل کے سمجھ میں آ جائے کہ بھوک کیا چیز ہے. کھانا جب اویلیبل ہوتا ہے بھوک کے ٹائم پہ تو اس کا سواد دگنا ہو جاتا ہے، اور یہ ہمارے سواستھ کو کیسے پربھاوت کرتا ہے اور ہمیں کیسے یہ سوستھ رہنے میں مدد کرتا ہے. تو بچے کو کبھی بھی باہر کی چیزوں کی عادت نہ لگائیں. کبھی کبھار دے سکتے ہیں، کبھی کبھار چٹپٹا ہو جانا چاہیے، پر ڈیلی نہیں. مہینے میں 2 بار 3 بار یا سپتاہ میں 1 بار، اس طرح کا آپ ایک ڈسپلن گھر میں بنانے کی کوشش کریں. تیسری چیز جو ہم سمجھتے ہیں کپڑے لتے ہے نا، وہ بچوں کے حساب سے ضرور خریدیں جو وہ چاہتے ہیں، پر اننیسیسری نہیں خریدیں. بچوں کو کمی ہونے کا احساس دلائیں. آپ بڑا اچھا کسی نے کہا تھا کہ بچوں کو کم سامان دینا یا بچوں کو کم سویدھائیں دینا اتنا خراب یا چنتا جنک نہیں ہے جتنا کہ اسے ہر چیز اویلیبل کروا دینا. تو اپنے بچوں کو کمی کا احساس ہونے دیجیے، انہیں بھی پھٹے کپڑے پہننے دیجیے، انہیں بھی پھٹے جوتوں پہ کچھ دن اسکول جانے دیجیے، انہیں بھی پھٹی کاپی یا پینسل کی قیمت سمجھنے دیجیے تاکہ وہ ویلیو سمجھ سکیں سامان کا کہ اسے ضرورت پہ خریدا جاتا ہے، شوق پہ نہیں یا پیسے بربادی کے لیے نہیں. اور آپ کے بچے تبھی ویلیو کر پائیں گے چیزوں کی. چوتھی چیز ہے ایجوکیشن. ایک بات یاد رکھیں، اکیڈمی ایجوکیشن ہے نا، اکیڈمک ایجوکیشن اتنی زیادہ ضروری نہیں ہے جتنی کی مورل ایجوکیشن اور سماجک ایجوکیشن یعنی سوشل ایجوکیشن. اگر آپ اپنے بچے کو سوشل ایجوکیشن دیتے ہیں، مورل ایجوکیشن دیتے ہیں، تو آٹومیٹک آپ کا بچہ اکیڈمک ایجوکیشن میں اول آئے گا ہی آئے گا. اسے آپ کو لے کر پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے آپ کو پش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں پڑھنا پڑے گا. تو میک شیور کہ آپ اپنے بچوں کو مورل ایجوکیشن دیں، سوشل ایجوکیشن دیں کہ سماج میں کیسے ہمیں ویوہار کرنا ہے، کیسے ہمارے دماغ کو شانت رکھنا ہے، کیسے ہمیں پیش آنا ہے ایک سبھ طریقے سے. مورل ایجوکیشن دے کہ کیسے بڑوں کو چھوٹوں کو پیار دینا ہے، کیسے ان کے ساتھ بیہیو کرنا ہے. آپ کے بچے جب یہ سیکھیں گے تو آٹومیٹک ان کا دھیان ایجوکیشن پہ جائے گا ہی. ایک اور چیز یعنی 5ویں چیز جو میں ایڈ کر رہی ہوں وہ ہے سیکس ایجوکیشن. جی
یہ ایک ایسا ایجوکیشن ہے جس سے ہم سب گھبراتے ہیں، ہم سب ڈرتے ہیں، دینے سے ڈرتے ہیں، بولنے سے ڈرتے ہیں اپنے بچوں کے سامنے کہ کہیں وہ گندا نہ ہو جائے۔ پر میں آپ کو بتاؤں، ہم نہیں ان سے بات کر رہے ہیں اسی لیے وہ گندا ہو رہے ہیں۔ ہم نے انہیں موبائل دے دیا گندا ہونے کے لیے۔ انہیں نہیں پتا کہ کون سا کنٹینٹ کیا ہے، کیسا ہے، وہ اسکرول کرتے کرتے کچھ بھی آ جا رہا ہے ان کے پاس اور وہ چیزیں سیکھ رہے ہیں۔ آپ ہر ویڈیو پہ اسے کلیئر نہیں کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں۔ تو بچوں کو سب سے پہلے ضروری ہے سیکس ایجوکیشن دینے کی، آپ کو بتانا ہے، خاص کر کے بیبی بوائے کو یہ بتانے کی بہت ضرورت ہے ابھی کے ٹائم پہ کہ ان کی باڈی کیا ہے، ہارمونل ڈس امبیلنس کیسے ہوتا ہے، جب آپ بڑے ہوتے ہو تو کس طرح سے ہارمونس ان بڑھتا ہے اور نئے نئے ہارمونس باڈی پہ آتے ہیں، ریلیز ہوتے ہیں، کیسے آپ پورا کا پورا باڈی، آپ کو ایک ایک باڈی کا فنکشن بتانا ہے کہ جننانگ کیسے کام کرتے ہیں۔ یہ ایک بایولوجیکل ٹرم ہے، یہ شرمانے کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے پرجنن کا حصہ ہے جو پرکرتی نے بنایا ہے، اور اس کا اپیوگ صرف پرجنن کے لیے ہے، شوق موج اور بدماشی کرنے کے لیے نہیں ہے، بدتمیزی کرنے کے لیے نہیں ہے، کسی مہیلا یا لڑکی کے ساتھ گندگی کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہمیں اپنے بچوں کو مورل ایجوکیشن دینے کی ضرورت ہے، سیکس ایجوکیشن دینے کی ضرورت ہے، اور لڑکیوں کو بھی یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم ان کے باڈی میں کس طرح سے بدلاؤ آئیں گے، جب وہ 17 18 15 16 کی ہوں گی تو کیا بدلاؤ آئیں گے، کیا ہارمونس ان میں آئے گا، کس طرح سے وہ ایک پریپکو ہوں گی، کیونکہ صرف اور صرف ایک ماں باپ ہی ہیں جو اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے بچے کو سمجھتے ہیں کہ ان کا موڈ یا ان کا ٹیمپر کیسا ہے۔ ایک اور چیز، یعنی چھٹی چیز جو انکلوڈ کرنی ہے، آپ کو سب کی رسپیکٹ کرنی ہے۔ آپ کو عورت کو ایک آبجیکٹ کی طرح نہیں، ہم درگا لکشمی سرسوتی بنا کے پوجتے تو ہیں، بٹ آپ کے بیٹے کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ وہ کیسے درگا لکشمی اور سرسوتی ہے اور کیسے اس کی عزت کرنی چاہیے۔ جب آپ کا بچہ دھیرے دھیرے بڑا ہو تو اس کے لیے استری ایک آبجیکٹ نہیں ہونی چاہیے، کوئی مال نہیں ہونی چاہیے، سیکسی نہیں ہونی چاہیے، آئٹم نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے لیے استری ایک سماننی ہے انسان ہونی چاہیے۔ جیسے گھر میں وہ اپنی ماں کا سمان کرتا ہے، ویسے وہ باہر میں بھی اس عورت یا اس لڑکی کا سمان کر سکے۔ یہ ہمیں بتانے کی ضرورت ہے۔ ایک آخری چیز ہے ہنسا۔ مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ اگر آنکھ کے بدلے آنکھ نکالنا شروع کر دیں گے تو پوری دنیا اندھی ہو جائے گی، اور یہ سچ بھی ہے۔ یعنی کہ اگر ٹیٹ فور ٹیٹ اگر ہر کوئی کرنا شروع کر دے تو آج مانو سماج اور منشیہ سبھیتا یہاں تک نہیں پہنچ پاتا، سب کچھ برباد ہو چکا ہوتا۔ لیکن چھما کرنا یہ بہت بہت زیادہ پیشنس اور ہمت کا کام ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے بہت لوگوں سے۔ کسی کو معاف کر پانا، آپ کے ساتھ غلط ہو، بار بار غلط ہو اور بار بار آپ معاف کر رہے ہیں، یہ ان پاورفل لوگ ہیں یا ایسے پاورفل ویکتتو کے انسان ہیں جن کی تلنا آپ اکے دکے یہ غسیلو انسانوں کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ تو ہمیشہ اپنے بچے کو یہ گائیڈ کیجیے کہ ہر چیز میں ٹیٹ فور ٹیٹ نہیں کرتے، ہر چیز کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کو سولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو بات کر کے سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ ترنت ہنساتمک ہو جاتے ہیں۔ دوستوں، سمجھانے کا طریقہ بالکل آپ کا ہونا چاہیے، پر ان پوائنٹس پہ دھیان ضرور دیں۔ آج کے بچے کل کا سماج ہیں۔